حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لا تعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ذوالحج شریف کے اور ایام نہر کے ان بابرکت دنوں میں سید الایام جمعۃ المبارک کے دن شہروں میں سب سے بہترین جگہ اللہ رب العزت کے گھر میں نماز جمعہ کے لیے ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے۔ اللہ پاک کی توفیق سے ہم نے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام سرکار کا کافی حد تک تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، قربانی کے فضائل اور مسائل کو بھی ہم نے تقریباً تفصیل کے ساتھ پڑھا۔ آج اللہ رب العزت نے میرے دل میں ایک خاص نقطہ ڈالا جو عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہے۔ تو میں نے چاہا کہ آج ہم وقت تھوڑا حضور کی محبت میں بتاتے ہیں۔ کتاب الشفا میں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کی باتیں اس لیے سناتے ہیں کہ جس ہستی کی جس قدر زیادہ دل میں عظمت پیدا ہو جائے، جیسے جیسے پتہ چلے کہ اس ہستی کی اتنی اونچی شان ہے، اتنا بڑا مقام ہے، اتنی فضیلت ہے، اتنی شان ہے، مطلب جیسے جیسے پتہ چلتا جائے ویسے ویسے دل میں عظمت پیدا ہوتی جاتی ہے۔ مطلب پھر جیسے جیسے دل میں عظمت پیدا ہوتی جائے ویسے ویسے اس ہستی سے محبت ہوتی جاتی ہے، اور جیسے جیسے اس ہستی سے پھر محبت پیدا ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے بندہ پھر اس ہستی کے قریب ہوتا جاتا ہے، پھر اس ہستی کی توجہات نصیب ہوتی ہیں، فیوز و برکات نصیب ہوتے ہیں۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ آپ سرکار کی اپنی کتاب جو کتاب الشفا ہے، یہ ساری کی ساری آقا علیہ السلام کی شان میں آپ نے لکھی ہے، اور قرآن پاک کے دلائل کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں انہوں نے لکھی اور کمال کر دیا۔ اس کے ابتدائیہ اور مقدمہ میں لکھا ہے کہ آپ کا ایک عزیز تھا، وہ آپ کے ساتھ بغض رکھتا تھا، عداوت رکھتا تھا، کینہ رکھتا تھا۔ اس نے باطناً اور روحانیتاً کشفاً دیکھا کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچہری لگی ہوئی ہے، اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالی شان سونے کا تخت ہے، سونے کا تخت جس کے اوپر ہیرے موتی جواہرات جڑے ہوئے ہیں، اور اس حسین و جمیل خوبصورت عالی شان تخت پر امام الانبیاء، سلطان الانبیاء، حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، اور آقا علیہ السلام نے حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کو اس تخت پہ اپنے ساتھ بٹھایا ہوا ہے۔ وہ جو آپ کا عزیز رشتہ دار آپ سے بغض رکھتا تھا، کینہ رکھتا تھا، وہ دیکھ کے بڑا حیران ہوا کہ میں آپ سے بغض رکھتا ہوں اور حضور کی بارگاہ میں قرب کا یہ عالم ہے۔ تو آقا علیہ السلام اس کے دل کی حالت کو بھانپ گئے، فرمایا تو جاننا چاہتا ہے
قاضی ایاز کو ہماری بارگاہ میں یہ تقرب کیوں ملا ہے، کیسے ملا ہے؟ جی آقا فرمایا قاضی ایاز نے میری عظمت اور شان کی کتاب لکھی ہے، کتاب الشفا، اس نوکری کی وجہ سے میں نے خوش ہو کر اس کو یہ قرب عطا کیا ہے۔ اگر تو بھی ایسا ہی قرب چاہتا ہے اور ایسی ہماری نوازشات اور نگاہ لطف و کرم چاہتا ہے تو کتاب الشفا کو پڑھا کر، تجھے بھی ایسے قرب دے دے۔ یہ اس کے ابتدائیہ میں اور مقدمے میں حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ 2 جلدوں میں بڑی خوبصورت کتاب ہے آقا علیہ السلام کی شان پر۔ تو آج میرا دل چاہتا ہے، میرا گلا صحیح نہیں ہے مگر میرا دل چاہتا ہے کہ میں آج حضور کی عظمت اور شان کی باتیں آپ کو سناؤں۔ کئی نادان لوگوں نے آقا علیہ السلام کو کھاتا پیتا دیکھ کے، سوتا جاگتا دیکھ کے، شادی کرتا دیکھ کے، بیوی بچے دیکھ کے اور حضور کی ولادت وفات دیکھ کے اپنے جیسا سمجھ لیا۔ ہاں جی، مگر آپ سنیں اللہ کی بارگاہ میں حضور کی محبوبیت کا کیا عالم ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا ترہ امتیاز ہے، یہ وہ سبق ہے، میں منبر رسول پہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ وہ سبق ہے جو ساری زندگی ہمارے اساتذہ نے اور ہمارے مشائخ نے ہمیں پڑھایا اور ہمارے قلب و باطن کے اندر اس کو جاگزین کر دیا، راسخ کر دیا کہ سب کچھ بھول جانا مگر اس سبق کو نہ بھولنا۔ حضور کی محبت کا سبق ہے، حضور کی عظمت اور شان کا سبق ہے۔ تو وقت بھی بہت تھوڑا ہے، تو یہاں سے شروع کر رہا ہوں گفتگو، قربانی کے حوالے سے ہی بات ہے اور اس سے ہی پھر ہم حضور کی شان کو سمجھیں گے۔ کہ دیکھیں جیسا میں نے عرض کیا، جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو خواہ وہ بکرا ذبح کر رہے ہیں، خواہ وہ گائے ذبح کر رہے ہیں، یا اونٹ ذبح کر رہے ہیں، یا دمبا ذبح کر رہے ہیں، چھوٹا جانور ہے یا بڑا جانور ہے، دونوں جانوروں میں جان ایک ہی ہے، جان ایک ہی ہے۔ جیسے بکرے میں ایک جان ہے ویسے ہی گائے میں بھی ایک ہی جان ہے، اونٹ میں بھی ایک ہی جان ہے۔ مگر یہ آقا علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کلام پاک میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ، میرا محبوب جو کچھ تمہیں دے وہ لے لو، جس سے میرا محبوب منع کرے اس سے منع ہو جاؤ۔ تو قرآن پاک کی نص قطعی سے یہ بات ثابت اور صادر ہو گئی کہ اللہ پاک نے خود آقا علیہ السلام کو با اختیار بنایا ہے، با اختیار بنایا ہے۔ جس کو چاہیں، ایک تو وہ حلال اور حرام ہے جس کو اللہ نے خود نص قطعی سے قرآن سے حلال اور حرام قرار دے دیا، اور اس کے بعد اپنے محبوب کو بھی اللہ پاک نے صاحب اختیار بنایا، محبوب قرآن کے بعد جس کو تو بھی چاہے حلال کر دے، جس کو تو چاہے حرام کر دے۔ اس کے اوپر میں آپ کی خدمت میں دلائل دوں گا قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اب آپ دیکھیں گائے میں بھی جان تو ایک ہی ہے، جیسے بکرے میں ایک ہی تھی، مگر آقا علیہ السلام نے سرکار نے اپنی نگاہ نبوت سے دیکھا کہ میری امت میں کئی غریب ہوں گے جو تنہا ایک ایک قربانی نہیں کر سکیں گے۔ ہاں جی، تو آقا علیہ السلام نے غریبوں کی دلجوئی کے لیے، چونکہ میرے آقا پہلے دن سے ہی غریب پرور ہے، پہلے دن سے ہی حضور غریب نواز ہے، اور غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ کملی والے کی محبت کا یہ عالم کہ حضور دعا کرتے میرے مولا مجھے غریبوں مسکینوں کے ساتھ زندہ رکھ، مجھے غریبوں مسکینوں کے ساتھ موت عطا فرما، اور قیامت کے دن میرا حشر نشر غریبوں مسکینوں کے ساتھ فرما۔ کتنی دل جوئی سرکار نے فرمائی، غریبوں کی دل جوئی کے لیے اتنی بات ہی کافی تھی کہ سرکار فرما دیتے یا اللہ ان کا حشر نشر میرے ساتھ کرنا، مگر حضور نے کرم نوازی کی انتہا کر دی، یوں نہیں کہا کہ ان کا حشر نشر میرے ساتھ کرنا، بلکہ کہا مولا میرا حشر نشر ان کے ساتھ کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اور فرمایا میں شفاعت کر کر کے جب جنت کے دروازے پہ آؤں گا تو لوگ غریب مسکین جنت کے دروازے میں کھڑے ہوں گے، اور سب لوگ جنت کے دروازے میں کھڑے ہوں گے، میں کہوں گا جاتے نہیں ہو، آقا دروازہ ہی بند ہے، تو سرکار فرماتے ہیں میں پھر دستک دوں گا، آگے سے بواب پوچھے گا من انتا، کون؟ میں فرماؤں گا انا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو دربان فوراً دروازہ کھول دے گا اور عرض کرے گا آقا مجھے اللہ کی بارگاہ سے آرڈر یہی تھا، جب تک میرا محبوب نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا۔ آقا اب آپ آ گئے ہیں، اب تشریف لائیے، جنت آپ کے قدموں کو چومنے کے لیے ترس رہی ہے۔ اور لوگوں نے سمجھا ہی نہیں، رسول السلام نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں میری محبوبیت کا یہ عالم ہے۔ مسند احمد بن حنبل میں حضرت امام احمد بن حنبل اپنی سند سے حدیث لائے ہیں، فرماتے حضور فرماتے ہیں جب میں جنت میں داخل ہوں گا واستقبلنی الجبار تعالی، خدا کی قسم میں دیکھوں گا شفقتاً عنایتاً محبتاً میرا رب خود میرے استقبال کے لیے تشریف آیا، ہائے ہائے میرا رب خود میرے استقبال کے لیے تشریف لایا ہوگا۔ میں کہا محبوب آ جا، آپ کا ہی محبوب انتظار تھا، سب سے پہلے میرا محبوب ہی آئے گا۔ تو فرماتے ہیں میں عرض کروں گا میرے مولا میں کیسے آ جاؤں، میری امت کے غریب مسکین تو پیچھے کھڑے ہیں۔ اللہ پاک فرمائے گا محبوب آپ کو کون پوچھنے والا ہے، جس کو چاہے ساتھ لے آئے۔ تو حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب اور مسکین داخل ہوں گے۔ تو حضور سب پہلے دن سے ہی میرے آقا غریب نواز ہیں۔ ولادت ہوئی، بڑی بڑی مالدار دائیاں آئیں، مگر جس دائی کا چناؤ انتخاب میرے آقا نے کیا وہ غریبنی مسکیننی دائی حلیمہ تھی، وہ حلیمہ تھی۔ وقت نہیں نا، میں بات اور کرنا چاہتا ہوں پھر یہاں وقت صرف ہو جائے گا۔ تو آقا علیہ السلام اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے میری امت میں کئی غریب ہوں گے جو قربانی نہیں کر سکیں گے، اتنی سخت اتنی استطاعت اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ خود پورا جانور لا کے قربانی کر سکیں۔ تو حضور علیہ السلام کو چونکہ اللہ نے مختار کل بنایا ہے، حضور نے اپنا اختیار بروئے کار لاتے ہوئے فرمایا اب دیکھو میں آپ کے سامنے یہ بات دعوے سے کر رہا ہوں، آپ کو قرآن پاک میں یہ کہیں نہیں ملے گا۔ قرآن نے تو مطلق کہا فصلی لربک وانحر، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو، قربانی دو۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم بس قرآن کو مانتے ہیں، بھئی قرآن میں تو قربانی کا بس اتنا ذکر آیا ہے، باقی ساری تفصیلات کس کس جانور کی قربانی ہے، کتنی عمر کے جانور کی قربانی ہے، ایک جانور میں کتنے شریک ہو سکتے ہیں، یہ ساری باتیں آپ کو بارگاہ رسالت مآب سے ملیں گی۔ ہاں جی، کوئی بندہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہے کہ یہ سارا کچھ قرآن میں تو بس یہی ہے نماز پڑھو اور اللہ کے لیے قربانی دو، ساری آگے تفصیلات کملی والے آقا کی بارگاہ سے ملیں گی۔ قرآن میں تو فقط ہے واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، بس اس کی آگے ساری تفصیلات، نمازوں کے نام کیا ہیں، نمازوں میں فرائض کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، نوافل کون سے ہیں، واجبات کون سے ہیں، پھر نماز کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنن کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کن سے نہیں ٹوٹتی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو بارگاہ رسالت مآب سے ملیں گی۔ نماز پڑھنی کیسے ہے، قیام کیا ہے، رکوع کیا ہے، سجدہ کیا ہے، یہی وجہ ہے صحابہ کرام نے عرض کیا آقا آرڈر تو آ گیا نماز پڑھو، ہم محبوب ہمیں کیا پتہ کیسے پڑھنی ہے۔ تو حضور منبر کے اوپر کھڑے ہو گئے اس زینے پہ اور صحابہ اکرام کو کہا میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ اور میری طرف دیکھو، پڑھ نماز رہے ہیں اور دیکھ مصطفیٰ کی طرف رہے ہیں، ہائے ہائے میری طرف دیکھو، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے جیسے میں کرتا جاؤں ویسے ویسے تم کرتے جانا۔ حضور نے اللہ اکبر کیا، صحابہ نے بھی اللہ اکبر، حضور نے ہاتھ باندھ لیے، صحابہ نے بھی باندھ لیے،
हजूर रुकू में गए, सहाबा भी रुकू में गए। हजूर कौमे में आए, सहाबा भी कौमे में आ गए। हजूर सजदे में गए, सहाबा भी सजदे में चले गए। हजूर जलसे में आए, सहाबा भी जलसे में आ गए। हजूर कादे में बैठे, सहाबा भी कादे में बैठ गए। हजूर ने सलाम फेरा, सहाबा ने भी फेर दिया। फरमाया मेरे गुलामों, इसको नमाज कहते हैं, इसको नमाज कहते हैं। अदाए मुस्तफ़ा का नाम नमाज है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अर्ज़ कर रहा हूँ कि देखें, गाय में भी जान एक ही है, ऊँट में भी जान एक ही है, मगर रसूल इस्लाम ने शफ़क़तन फरमा दिया, मेरी उम्मत के गरीबों, अगर पूरा ऊँट ला के, पूरी गाय ला के नहीं तुम कर सकते, कोई बात नहीं, एक गाय में तुम 7 आदमी शरीक हो जाना, एक एक ऊँट में 7 शरीक हो जाना। मैं भले जान एक ही है, मगर मैं मुस्तफ़ा ऐलान करता हूँ, वो एक जान तुम 7 की तरफ से काफ़ी हो, वाफ़ी हो। इससे भी बड़ी बात बताऊँ, अब ज़रा हमतन गोश होकर मोहब्बत से बैठो, हुजूर के प्यार में बैठो। इससे भी बड़ी बात, ये तो सिर्फ 7 आदमियों के लिए फरमाया ना। आगे सुनिए, रसूल इस्लाम ने एक ही मेंढा किया, काले रंग का मेंढा। रसूल इस्लाम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मोहम्मद, ऐ अल्लाह इसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कबूल फरमा, व मिन आले मोहम्मद, और या अल्लाह मैं मोहम्मद की आल की तरफ से भी इसको कबूल फरमा, व मिन उम्मती मोहम्मदिन, और मेरे मौला मेरी सारी उम्मत मोहम्मद की तरफ से भी इस एक कुर्बानी को कबूल फरमा। तो हुजूर एक ही जानवर को ज़िबा करके और दुआ करके बचाओ। हुजूर की दुआ कबूल हुई कि ना हुई? हुजूर से बड़ा कोई मुस्तजाब दावत हो सकता है? भी हो सकता है। जब हुजूर की दुआ कबूल हुई तो मतलब ये है, मेरे आका फरमा गए, क़यामत तक आने वाली गरीब उम्मत को बचा दे। अगर तुम कुर्बानी न दे सको तो दिल थोड़ा न करना, कोई बात नहीं, मैं मुस्तफ़ा तुम सब की तरफ से ही कर गया हूँ। देखो, जान एक है और सारी उम्मत की तरफ से काफ़ी वाफ़ी करा। ये रसूल अलैहिस्सलाम की ख़ुसूसियत है और ये आका अलैहिस्सलाम का इख्तियार है। इस तरह की चीज़ें भी पढ़ा करें, इनसे हुजूर की मारिफत नसीब होती है। जैसे जैसे फिर आका की मारिफत नसीब होती है, वैसे वैसे फिर हुजूर की मोहब्बत नसीब होती है। जैसे जैसे मोहब्बत नसीब होती है, वैसे वैसे फिर बंदा हुजूर के करीब हो जाता है। फिर करीब होते 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 कुर्ब का ये हाल हो जाता है कि वक्त नहीं ना, मगर ना आपको पता, मेरा तो सबसे महबूब मौजू यही है। फिर हर रात हुजूर की कचहरी नसीब होती है। हाँ जी, फिर किताबें भरी पड़ी, फिर हर रात हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह की हुजूरी नसीब होती है। फिर तो ये आलम हो जाता है। शेख अब्दुल अज़ीज़ दब्बाग़ चिट्टे अनपढ़ थे, बिल्कुल पढ़े हुए नहीं थे, मगर जब कोई मसला पूछता, कोई हदीस की बात, तफसीर की बात, फ़िक़्ह की बात, तसव्वुफ़ की बात पूछता, फरमाते कल बताऊँगा। आपकी किताब लबरीज़ आपके मलफूज़ात की मेरे पास मौजूद है। आपके मुरीद हैं शेख सलजमासी, जिन्होंने आपके मलफूज़ात को लिखा है। आपको तो लिखना भी नहीं आता था। शेख सलजमासी ने अर्ज़ की, सरकार ये तो बताएं आप ये क्यों फरमाते हैं कल बताऊंगा, और ये तो बताएं आप तो पढ़े हुए नहीं हैं, अगले दिन सही सही जवाब कैसे दे देते हैं। फरमाया, सलजमासी रात यार दी कचहरी च नहीं जाना, महबूब को पूछे आना तो सुबह आके दस देना। फिर कुर्ब का ये आलम हो जाता है, फिर हुजूरी का ये आलम हो जाता है। मैं मिंबर रसूल पे बैठ के आपको कह रहा हूँ, मैंने ज़िंदगी में कई ऐसी किताबें पढ़ी कि उनको पढ़ते 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 हुजूर की मोहब्बत में रोते रोते सो गए और ज़ियारत हो गई। आप शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की मदारिज नबूवत को पढ़ा करें, शेख साहब की मदारिज नबूवत को पढ़ा करें, आपको हुजूर की मोहब्बत नसीब होगी। ये जो सबक सुना रहा हूँ, ये सारी चीज़ें उन लोगों ने बताई और सिखाई और पढ़ाई है। तो अब देखें, रसूल अलैहिस्सलाम ने एक ही मेंढा करके सारी उम्मत की तरफ से कर दिया। एक और मैंने पढ़ा, हज़रत उस्ताद अल्लामा ग़ुलाम सईदी साहब के बयान कुरान में लाए। एक शख्स आया, उसने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका, मेरे पास कुर्बानी की इस्तिताअत नहीं है, मैं गरीब हूँ, मेरे पास ताकत नहीं मैं कुर्बानी करूँ।
میرے دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے میرے آقا، میرا جی چاہتا ہے میں بھی قربانی کروں مگر میرے پاس استطاعت نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے ساری امت کے غریبوں کی دل جوئی کی کمال بات کہی۔ حضور نے فرمایا تیرے پاس جانور نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ذوالحج شریف کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے تو خط وط کروا لیا کر، اپنی حجامت بنوا لیا کر، خط کروا لیا کر۔ جب چاند نظر آ جائے نا ذوالحج شریف کا، تو پھر جب تک عید کا دن نہ آئے تو انہیں حجامت نہیں بنوانی، نہ بال ترشوانے ہیں، نہ ناخن کاٹنے ہیں، نہ زیر بغل بال، نہ زیر ناف صاف نہیں کرنے۔ جب عید کا دن آئے اس دن تو حجامت بنوا لیا کر۔ میرے آقا نے فرمایا جا تجھے پوری قربانی کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے سے وہ قربانیاں دے رہے ہیں نا، جس طرح انہوں نے اپنی شکل وضع بنائی ہوئی ہے، شیو نہیں کروا رہے، خط نہیں کروا رہے، ہاں جی، حجامت نہیں بنوا رہے، بال نہیں کٹوا رہے، ناک نہیں بھلے تو نے جانور نہیں دینا تو بھی ویسی حالت بنا لے۔ جب وہ قربانیاں کریں گے پھر حجامت بنوائیں گے تو بھی بنوا لینا، بھلے تو نے جانور نہیں دیا مگر تجھے بھی ان میں شامل کر لیا جائے گا، جیسے تو نے بھی اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی۔ یہ حضور علیہ السلام کے اختیار کا عالم ہے۔ اسی طرح عزیزان محترم آپ دیکھیں آقا علیہ السلام کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی کہ آقا علیہ السلام نے، اللہ پاک نے حکم دیا کہ محبوب لوگوں کو بتاؤ کہ تمہارے اوپر اللہ نے حج فرض کیا ہے۔ سرکار یہ بتا رہے تھے، ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لجپال آقا، یہ مشکات شریف میں ہے کتاب الحج میں، یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ آقا علیہ السلام نے چہرہ ادھر کر لیا، وہ پھر ادھر آ گیا، ادھر آ کے پھر پوچھتا ہے یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ سرکار نے پھر چہرہ ادھر کر لیا، وہ پھر ادھر آ گیا، یا رسول اللہ ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ سرکار نے چہرہ ادھر کر لیا، وہ ادھر پھر آ کے بولا، فرمایا نادان تجھے پتہ بھی ہے کس سے بات کر رہا ہے، خدا کی قسم میری زبان سے ایک بار بھی ہاں نکل جائے تمہارے اوپر ہر سال حج کرنا فرض ہوتا ہے، تجھے پتہ نہیں کس سے بات کر رہا ہے، میں رب کا محبوب ہوں، میری زبان سے ہاں نکل جائے حلال ہو جاتا ہے، نہ نکل جائے حرام ہو جاتا ہے۔ تم نے اپنے جیسا حضور کو سمجھا ہوا ہے کسی کی اور یہ شان کہ وہ ہاں کہیں تو حلال ہو جاتا ہے، وہ نہ کہیں تو حرام ہو جاتا ہے۔ پھر سنیے آقا علیہ السلام کی ایک لونڈی، یہ مشکات شریف میں باب المناقب میں پڑھے آپ، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک لونڈی حاضر ہوئی۔ آپ کو پتہ نا ایک دور تھا غلاموں کا، لونڈیوں کا، باندیوں کا، غلام بکتے تھے، باندیاں بکتی تھیں، تو حضور علیہ السلام کی تعلیم کا یہ صلہ ہے کہ اب پوری دنیا میں انٹرنیشنل سطح پہ آپ کسی بندے کو غلام نہیں بنا سکتے، عالمی سطح پہ یہ قانون بن گیا ہے، کسی کو آپ غلام باندی نہیں بنا سکتے۔ یہ آقا علیہ السلام کی تعلیمات کی برکت سے ہوا۔ تو ایک لونڈی، سرکار ایک جنگ پہ گئے ہوئے تھے اور حضور جنگ سے فتح یاب ہو کے واپس آئے، تو وہ سرکار کے سامنے کھڑی ہوئی عرض کی آقا میں نے ایک نظر مانی تھی، میں نے ایک نظر مانی تھی۔ ماں کیا؟ اس نے عرض کی آقا میں نے نظر مانی تھی کہ محبوب اگر آپ کو جنگ میں فتح ہوئی نا اور حضور آپ فتح یاب ہو کے آئے تو میں خوشی میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کے دف بھی بجاؤں گی اور گاؤں بھی گی۔ سرکار نے میں ہر کسی کے لیے حرام ہے ایسا کرنا، مگر جا لونڈی تجھے اجازت دیتا ہوں، دل خوش کر دے۔ تو اس نے حضور کے سامنے دف بھی بجائی اور گایا۔ یہ حضور کا اختیار ہے، میں اور کسی کو اجازت نہیں گانے بجانے کی، مگر چونکہ تو نے نظر ایسی مانی ہے کہ محبوب آپ کو اللہ نے اگر فتح دی اور آپ فتح یاب ہو کے آئے تو میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کے دف بجاؤں گی، میں جا تجھے اجازت ہے، دل خوش کر لے۔ یہ حضور کا اختیار ہے، ہم میں سے کوئی کسی کو اجازت نہیں دے سکتا۔ اسی طرح پھر آپ دیکھیں ایک یہودی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، وہ آیا اور اس نے عرض کیا اے نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مسلمان ہوتا ہوں مگر میری شرط یہ ہے کہ میں صرف 2 نمازیں پڑھوں گا۔ اب دیکھو قرآن پاک میں 5 نمازیں فرض ہیں، کتنی فرض ہیں؟ 5،
ہم میں سے کسی کو کوئی یہ غیر مسلم آ کے کہے کہ جی میں مسلمان ہوتا ہوں مگر میری شرط یہ ہے کہ میں 2 نمازیں پڑھوں گا، ہم اس شرط پر اسے مسلمان کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے۔ مگر حضور کوئی بے اختیار تو نہیں ہے۔ اس نے عرض کی آقا میں 2 نمازیں پڑھوں گا، شرط یہ ہے، مسلمان ہوتا ہوں مگر شرط یہ ہے 2 نمازیں پڑھوں گا۔ حضور نے فرمایا اور جا تو 2 ہی پڑھ لیں، مسلمان ہو۔ تو سرکار نے اس کو 2 نمازوں پہ مسلمان کر دیا۔ یہ حضور کا اختیار ہے، ہمارا اختیار نہیں ہے۔ ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں روزہ توڑ بیٹھا ہوں، میں روزے کی حالت میں اس سے غلطی ہو گئی، اس نے روزہ توڑ دیا۔ پھر حضور کے پاس آ گیا، یا رسول اللہ روزہ ٹوٹ گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ پھر مسلسل 60 روزے رکھو، ایک وہ روزہ جو توڑا ہے اور 60 روزے مسلسل، اگر ایک بھی ناغہ کیا تو گنتی پھر نئے سرے سے شروع ہوگی۔ اندر عرض کی آقا ایک تو توڑ نہیں نبھا سکا، ایک تو توڑ نہیں نبھا سکا تو مسلسل 61 روزے کیسے رکھوں گا؟ اچھا پھر جاؤ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ یا رسول اللہ میں آپ ہی غریب ہوں۔ جاؤ پھر ایک غلام آزاد کر دو، تیرے روزے کا کفارہ یہ ہے۔ اس نے یا رسول اللہ میں خود غلام ہوں، میں کیسے غلام آزاد کروں؟ اچھا پھر بیٹھ جائیے۔ اب یہ کفارہ تو حضور نے گنوا دیا، اگر روزہ آپ توڑ دیں جان بوجھ کے تو یہ کفارہ ہے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یا غلام آزاد کریں، یا مسلسل 60 روزے رکھیں۔ اب اس نے تینوں باتوں کے بارے میں معذرت کی، آقا میں نہیں یہ کر سکتا۔ اب حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا پھر میں کیا کروں، پھر میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، اگر تو نہیں کر سکتا تو میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، پھر تو گناہ گار ہے، پھر اس پر عذاب ہوگا، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا بیٹھو۔ وہ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص اس کے باغ سے کھجوریں اتر رہی تھیں، وہ کھجوروں کا ٹوکرا بھر کے حضور کی بارگاہ میں ہدیہ لایا۔ آقا یہ میری طرف سے تحفہ ہے، ہدیہ قبول فرمائے۔ سرکار نے لے لیا۔ فرمایا وہ شخص کہاں ہے جس نے روزہ توڑا تھا؟ وہ کھڑا ہو گیا، آقا میں ہوں۔ فرمایا اے شخص یہ کھجوریں اٹھا لے اور جا اٹھا کے لے جا اور مدینہ پاک کے غریبوں مسکینوں میں بانٹ دے، جا تیرے روزے کا یہی کفارہ ہے۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں کر سکتا، بار بار کہہ رہا ہوں، ہم میں سے کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے، ہم میں سے کسی کے پاس یہ شان حاصل نہیں ہے۔ یہ اختیار مصطفیٰ ہے، یہ عظمت مصطفیٰ ہے، یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جا لے جا غریبوں میں بانٹ دے، یہی تیرے روزے کا کفارہ ہے۔ وہ اٹھا کے چل پڑا، بار بار قدم قدم پہ مڑ کے دیکھتا ہے، پھر ایک قدم چلتا ہے، پھر مڑ کے دیکھتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر مڑ کے دیکھتا ہے۔ فرمایا ادھر آؤ، ایک روزہ توڑ آئے ہو، دوسرا کوئی کفارہ نہیں دے رہے، اب اپنے پاس سے کھجوریں دی ہے، جا غریبوں میں بانٹ دے۔ اب مڑ مڑ کے کیا دیکھتا ہے؟ عرض کی کملی والے آقا مدینہ میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں ہے، میں جا گھر لے جا، خود کھا، بیوی بچوں کو کھلا، یہی تیرے روزے کا کفارہ ہے۔ یہ کسی اور کے پاس اختیار ہے؟ یہ باتیں بھی پڑھا کریں۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے اور پڑھتے تھے، بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو، بخاری نہیں آتی۔ حضور کے عشق سے جب بخاری پڑھو گے تو پھر اس طرح سے حضور کی معرفت نصیب ہوگی، حضور کی محبت نصیب ہوگی، قدم قدم پہ عشق نصیب ہوگا۔ اسی طرح آپ دیکھیں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ کی بارگاہ میں ایک قبیلے کا سردار آیا، اس نے آ کے کہا جی آپ میری بیٹی کے ساتھ شادی کر لیں۔ مولا علی تیار ہو گئے، اور آپ کو پتہ ہے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی ہے، سرکار کی شہزادی کے ساتھ، آقا کی جگر۔ حضور نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سیدہ کائنات کے ساتھ آپ کا نکاح شادی ہوئی ہے، حسن حسین آپ کے شہزادے۔ تو اس سردار نے کہا آپ میری بیٹی سے شادی کر لیں، اور آپ شادی کے لیے تیار ہو گئے۔ اور قرآن کی نص قطعی ہے،
قرآن فرما رہا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، نکاح کرو چاہے ایک ایک عورت سے، دو دو سے، تین تین سے، چار چار سے۔ اگر تم حقوق پورے کر سکو تو ایک ہی وقت میں 4 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، یہ قرآن پاک ہے، یہ نص قطعی ہے۔ مگر جب مولا علی تیار ہوئے تو حضور علیہ السلام کو پتہ چلا، سرکار منبر پہ جلوہ فروز ہوئے، حضور کا چہرہ انور غصے سرخ تھا، غصے سے سرخ تھا، جلال میں آ گئے میرے آقا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی بھلے یہ قرآن میں ہے، بھلے یہ نص قطعی ہے، ہر کسی کو اجازت ہے چاہے 2 شادیاں کرے، 3 4 کرے، ہر کسی کو اجازت ہے، مگر علی تجھے اجازت نہیں ہے۔ کیوں کہ اگر تو اور کرے گا میری بیٹی فاطمہ کو تکلیف ہوگی، اور جو بات فاطمہ کو تکلیف دے وہ میں مصطفیٰ کو تکلیف دیتی ہے، اور جو بات مصطفیٰ کو تکلیف دے وہ خود اب تکلیف دیتی ہے۔ ہر کسی کو اجازت ہے مگر علی تجھے اجازت نہیں ہے۔ تو آپ دیکھ لیں بظاہراً قرآن کا حکم موجود ہے، مگر پھر بھی حضور فرما رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے فرما رہے ہیں اللہ نے حضور کو صاحب اختیار بنایا ہے۔ محبوب تجھے ہم نے اختیار دیا ہے، تیرا جی چاہے تو قرآن کے اندر نص قطعی موجود ہو، فرمان موجود ہو، تو چاہے تو اس کے بدلے بھی کر سکتا ہے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بتاؤ ہم میں سے کسی کی ہے یہ شان؟ ہم اور حضور پھر ایک جیسے کیسے ہو گئے؟ ٹھنڈے دل کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا، ہم اور سرکار ایک جیسے کیسے ہو گئے ہیں؟ حضور کی تو یہ شان ہے، سمجھے؟ پھر حضور علیہ السلام کی بس ایک اور بات سنا ختم کر دوں گا۔ پھر آقا علیہ السلام کی شان کا یہ عالم ہے کہ حضور کے ایک صحابی حضرت خزیمہ، حضرت چھٹیوں کے دن ہے، عید کا دن ہے، تیسرا چھٹیوں کے دن ہے، محبت سے 2 منٹ دے دیں، شاید زندگی پھر مہلت نہ دے۔ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آقا علیہ السلام نے ایک عرابی تھا، سوا بن حارث اس کا نام تھا، اس کے ساتھ گھوڑے کا لین دین کا معاملہ حضور نے کیا، حضور نے خرید لیا، اس نے بیچ دیا۔ اگلے دن جب سرکار اس کے پاس گئے، جو قیمت اس نے کہی تھی لے کے گئے، گھوڑا لینے گئے، تو وہ کہتا ہے میں نے تو بیچا ہی نہیں ہے۔ ہم یار جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ میرا تیرا یہ سودا ہو چکا ہے، اب جو تو نے مانگا تھا میں لے کے آیا ہوں، تو اب تو پھر گیا ہے۔ اس نے کہا جی پھرنے والی بات نہیں، آپ گواہ لائیں، اگر آپ سچے ہیں تو اس پر گواہ پیش کریں۔ اتنے میں حضرت خزیمہ حضور کے انصاری صحابی آ گئے، عرض کی آقا کیا بات ہے؟ فرمایا یہ بات ہے، اس کا میرا سودا ہوا تھا، اس نے یہ گھوڑا بیچ دیا، میں نے لے لیا، آج میں پیسے لے کے آیا ہوں لینے تو یہ پھر گیا ہے۔ کہتا ہے بیچا ہی نہیں، گواہ لا۔ حضرت خزیمہ نے عرض کی آقا میں گواہی دیتا ہوں، آپ نے خریدا، اس نے بیچا تھا۔ حضور نے میں خزیمہ تو یہاں تھا ہی نہیں، تو کیسے گواہی دیتا ہے؟ آج کی آقا گھوڑا کی ہے، میں تو رب نو تواڈے کہتے بن ویکھیا منی بیٹھا ہوں۔ ہائے ہائے، میں نے تو رب کو دیکھا نہیں ہے، قیامت کو دیکھا نہیں ہے، قبر حشر کو دیکھا نہیں ہے، فرشتوں کو دیکھا نہیں ہے، محبوب آپ کے کہنے پہ سارا کچھ مانے بیٹھا ہوں۔ اگر یہ سودا نہیں مانتا تو میرا تو ایمان ہی ختم ہو جائے گا۔ حضور اتنا خوش ہوئے، فرمایا اب قرآن پاک ہے وَأَشْهَدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، جب بھی گواہی کی بات آئے تو 2 گواہ لاؤ۔ کتنے گواہ لاؤ؟ 2 گواہ لاؤ۔ مگر حضرت خزیمہ کو حضور نے اپنا اختیار بروئے کار لاتے ہوئے فرمایا ہر معاملے میں 2 گواہ ہوں گے، مگر میں مصطفیٰ خزیمہ کو یہ شان دیتا ہوں، یہ جس کی تنہا گواہی دے دے، اس کی تنہا گواہی 2 گواہیوں کے برابر ہوگی۔ دیکھو قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں، قرآن پاک پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو عظمت اور شان عطا فرمائی۔ دوستوں اور بہت چیزیں سنانا چاہتا تھا، وقت ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام کی محبت میں ہمیں زندہ رکھے اور حضور کی محبت میں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔